بند مٹھی اور کھلا ہاتھ، اسی کے درمیان ہے انسان کی زندگی۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے اور دوسروں کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ عطا فرمایا، چلنے کے لیے پاؤں بخشا، سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کے لیے دل اور دماغ بھی دیا۔ جب انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تو اس کی مٹھی بند تھی، یعنی جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہی رہتی ہیں، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھلی رہتی ہیں۔ یہ دونوں مواقع کی نوعیت خود انسانوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اگر غور کیا جائے تو دونوں موقع پر گہرا راز ظاہر ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں کا بند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد و پیمان اسی بند مٹھی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ دنیا میں جا کر آخرت کو بھول نہ جانا، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ کل پھر تجھے دنیا کو خیر آباد کہنا ہے، خبر کے راستے سے تجھے پھر آخرت کی منزل تک آنا ہے۔ اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھنا، دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا۔ اگر تو ان باتوں کو بھول کر 100 برس کا سامان بھی اکٹھا کرے گا تو اتنا یاد رکھنا کہ تجھے ایک پل کی بھی خبر نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں خوب کھانا پینا جو میں نے حلال کی ہیں، اور کھانے پینے کے بعد میرا شکر ادا کرنا، لیکن ہاں زمین پر فساد برپا مت کرنا، کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، غریبوں اور مسکینوں سے نفرت نہ کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا حق نہ ماننا، انسان ہو کر انسان کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، حکمرانی حاصل ہونے کے بعد رعایا پر ظلم نہ کرنا، اور میری بندگی سے منہ نہ موڑنا، میرے محبوب کی نافرمانی نہ کرنا، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اور اپنے سے چھوٹوں پر پیار، شفقت و محبت کی نظر ڈالنا، اور زنا کے قریب بھی مت جانا، اور خبردار کسی بھی چیز پر گھمنڈ و تکبر نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، انہیں کبھی بھی تکلیف نہ دینا۔ اتنا سب کچھ دنیا میں یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا تو تیری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسی عہد و پیمان سے، اسی قول و اقرار سے اس کی مٹھی بند رہتی ہے۔ 9 مہینے تک بچہ رحم مادر میں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوراک کا انتظام کرتے رہے۔ اب بچہ دنیا میں آیا، موقع پر موجود عورتوں نے نہلایا، دھلایا اور کپڑا پہنایا، یہ بھی قابل غور پہلو ہے۔ پیدا ہوا تو بھی اپنے سے غسل نہ کر سکا، اور جب مرا تب بھی اپنے سے غسل نہ کر سکا۔ پیدا ہوا تب بھی اپنے سے کپڑا نہ پہن سکا، اور جب مرا تب بھی اپنے سے کفن نہ پہن سکا۔ پیدا ہوا تو بھی خود سے 2-4 قدم نہ چل سکا، اور جب مرا تو بھی اپنے سے چل کر قبرستان نہ پہنچ سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح اشارہ ہے کہ اے میرے بندے، دیکھ تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، تجھے پیدا کرنے والا میں اور تجھے چلانے والا بھی میں، ورنہ تجھے پاؤں تو میں نے عطا کر ہی دیا تھا، پھر بھی تو کھڑا نہ ہو سکا اور چل نہ سکا، اس لیے کہ تیرے پاؤں کو ابھی میں نے چلنے کا حکم نہیں دیا تھا، تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ بغیر حکم الہی کے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اب بچے کے داہنے کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کر دیا کہ دیکھ، اذان اور اقامت دونوں کہہ دی گئی ہیں، اب صرف جماعت کا اہتمام باقی ہے۔ خوب اچھی طرح تو باخبر ہو جا، اذان اور اقامت کے بعد جماعت کے مابین جو وقفہ ہے یہی تیری زندگی ہے۔ اب دوبارہ اذان بھی کہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ اب سیدھے جماعت قائم ہوگی۔ اتنے وقفے کے دوران کبھی تو اپنے قدم کو راہ حق سے بھٹکنے نہ دینا، جو مجھ سے وعدہ کر کے اپنی مٹھیوں میں بند کر کے تو دنیا میں گیا ہے۔ اس وعدے پر قائم رہنا، اس لیے کہ کل پھر جب تیرا دوبارہ سفر شروع ہوگا تو میں تیرے ہاتھوں کو کھول کر دنیا کو دکھا دوں گا کہ تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ قارئین اکرام، آئیے ذرا زندگی کا نقشہ کھینچا جائے۔ زید نے اپنے بیٹے بکر کی شادی کی۔ زید کو بڑا ارمان تھا کہ میرے جیتے جی میرا بیٹا بھی باپ بن جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ زید نے دائی اجل کو لبیک کہا،
اب زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بکر کو کوئی اولاد نہیں ہوئی تو بکر کافی فکر مند ہوا، مساجد میں دعا کرائی، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں سے علاج کرایا، پیروں کا دروازہ کھٹکھٹایا، خانقاہوں اور آستانوں پر حاضری دی اور خود بھی مسلسل دعا کرتا رہا کہ اے اللہ مجھے نیک و صالح بیٹا دے۔ آخر اس کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اب مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 7ویں روز عقیقہ خوب دھوم دھام سے کیا، بڑے بڑے امراء و رؤساء کو دعوت دی اور غریبوں کو دروازے پر ٹھہرنے بھی نہیں دیا۔ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو بکر یہ بھول گیا کہ میں نے اللہ سے نیک و صالح بیٹا مانگا تھا۔ اب کہتا ہے کہ بیٹے کو انگلش تعلیم دینا ہے۔ علم دین کی تعلیم سے کچھ خاص آمدنی ہونے والی نہیں ہے۔ بیٹے کو ڈیڈی کہنا سکھایا، ٹاٹا کہنا سکھایا، انگلش اسکول میں نام لکھایا، بالآخر بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے زبردست اسپتال بنوایا اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ بکر اب پھولے نہیں سما رہا اور تکبر سے ہر ایک کو کہتا رہتا کہ میرا بیٹا روزانہ لاکھوں روپے کماتا ہے، میرا بیٹا بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن صبح بیٹا گھر سے نکلا اپنے اسپتال کے لیے، تھوڑی ہی دیر میں خبر آتی ہے کہ او ڈاکٹر کے باپ، بکر جلدی آ، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک ٹرک تیرے بیٹے کی ہڈیوں اور پسلیوں کو توڑتے اور رونتے ہوئے گزر گیا، تیرا بیٹا موت کے گھاٹ اتر گیا۔ بکر چیختے ہوئے کہتا، ہائے یہ کیا ہوا، آخر میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا۔ بکر جائے واردات پر پہنچتا، خون کے آنسو روتا ہے، ناش کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو سرکاری عملہ کہتا ہے خبردار ہاتھ نہیں لگانا، ابھی تمہارے بیٹے کی ناش کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور جب پوسٹ مارٹم کے بعد ناش ملتی ہے تو تجہیز و تکفین کی باری آتی ہے۔ تو ایک عالم دین سے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بکر جب کہتا ہے تو وہ عالم دین بھی کہتا ہے کہ دیکھ میری آمدنی بہت کم، لیکن آج میں تیرے اس بیٹے کی نماز جنازہ کی امامت کر رہا ہوں جو روزانہ لاکھوں روپے کماتا تھا، دیکھ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو 4 دن کی چکا چوند روشنی میں سب کچھ بھول گیا۔ جب تیرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے ہی اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بس اب جماعت کھڑی ہونا باقی ہے، اور دیکھ اب جماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہی ہے زندگی کی حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دے کر اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا پیغام دیا جاتا ہے، تاکہ جب ہوش سنبھالے تو جانے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پہلی سانس سے آخری سانس تک کی کامیابی کی ضمانت نماز میں ہے، اور چاہے کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے آگے اس کی کوئی ہستی نہیں۔ بے شک اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، سب سے پہلا سبق ماں کا پاکیزہ حلال دودھ ہے، اور اس کا درسگاہ ناظم اعلیٰ باپ ہے، یعنی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھی تعلیم و تربیت سے بچے کو آراستہ کرے، جس طرح ربیع الفروخ کی بیوی نے اپنے بچے کی عظیم الشان تعلیم و تربیت کی تھی، جس طرح غوث اعظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے غوث اعظم کو تعلیم و تربیت دی تھی۔ جب بچہ بڑا ہو کر دینی مدارس میں پہنچتا ہے تو اساتذہ بھی الف پڑھا کر اللہ کے ایک ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، لام سے اس کا کوئی شریک نہ ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، ہے پڑھا کر اللہ کی حمد کرنے کا درس دیتے ہیں، میم اور دال پڑھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور انہی کے وسیلے سے دعا کرنے کا درس دیتے ہیں، اور دعا اللہ ہی سے کی جاتی ہے۔ اس طرح الحمدللہ پڑھاتے ہیں تاکہ اب ہی اپنی زندگی کا سفر صراط مستقیم کے تحت طے کریں، اور اسی راستے سے دنیا سے قبر تک اور قبر سے حشر تک کی منزل آسان ہو سکتی ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے اسے ایک دن اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ کوئی نفس کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک شخص موت سے بچنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچتا ہے، لیکن جہاں پہنچتا ہے وہاں دیکھتا ہے اور سنتا ہے کہ کوئی بیماری کی وجہ سے تو کوئی مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن موت کا شکار ضرور ہوتا ہے۔
وہ خانہ کعبہ پہنچتا ہے کہ شاید یہاں موت سے بچ جاؤں، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو نماز کے بعد صدا سنتا ہے، الصلاۃ یرحم اللہ۔ وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ پھر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی یہی اعلان سنتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے کہ وہ تلاوت کرنے والا پڑھتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید۔ اب سوچتا ہے کہ ارے یہ تو قرآن اعلان کر رہا کہ موت سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، خفیہ سے خفیہ مقام پر، یعنی جہاں چاہو چلے جاؤ، لیکن موت کے چنگل سے نہیں بچ سکتے۔ اب ہر طرف سے گھوم پھر کر اپنے گھر آتا ہے، آرام کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹتا ہے۔ ابھی لیٹا ہی ہے کہ ملک الموت کے آنے کی دھمک سنتا ہے۔ دائیں بائیں فرشتے بھی کھڑے ہیں، آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اب صاف طور پر جنت و جہنم کے مناظر دکھ رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرنے والوں کے لیے یہ جنت ہے اور اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے یہ جہنم ہے۔ کل تک تیرے سامنے بیان کیا جاتا تھا تو تجھے یہ ایک کہانی لگتی تھی، اب دیکھ اپنی آنکھوں سے سارا منظر تیرے سامنے ہے۔ بندہ کہتا ہے بس ایک موقع مل جائے، میں صرف وہی کام کروں گا جس سے میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے جنت کا حقدار بنا دے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تجھے کوئی مہلت ملنے والی نہیں، تو نافرمانی پر نافرمانی کرتا رہا، لیکن اللہ نے تیرے رزق میں کوئی کٹوتی نہیں کی تاکہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا، اب تجھے بھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے اس بندے کے پاؤں سے روح نکالنا شروع کی۔ ٹخنے تک کا حصہ بے جان ہو گیا، پھر گھٹنے تک کا حصہ بے جان ہوا، پھر کمر سے نیچے تک یعنی جسم کا آدھا حصہ بے جان ہوا، پھر پیٹ، سینہ، حلق، کان، ناک نے کام کرنا بند کر دیا۔ ایک خاردار جھاڑی سے ریشمی کپڑے نوچنے کی طرح ہر حصے سے روح نکلتے ہوئے آنکھوں کے راستے سے باہر نکل گئی۔ آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی، پورا جسم بے جان ہو گیا۔ دنیا میں کل تک حکومت کرتا تھا، جس کے ایک اشارے پر فوج حرکت میں آ جاتی تھی، جس علاقے میں جاتا تھا تو وہاں اس کی حفاظت کے لیے بے شمار فورس تعینات کی جاتی تھی۔ آج جسم پر مکھی بیٹھ گئی تو اسے بھی ہانکنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ اپنی زندگی میں عالیشان مکان تعمیر کیا، آٹومیٹک کھلنے والا دروازہ لگایا، فرش پر قیمتی ٹائلز لگوائے، بیرون ملک سے کاریگر بلا کر اے سی لگایا، ہر کمرے میں مخمل کا بستر لگایا، لیکن پھر بھی سارے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی گھر کے کسی کمرے میں مقبرہ بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبرستان میں کوئی بھی رشتہ دار، عزیز دوست و احباب 2-4 دن ساتھ میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کافر وہ عطر مل کر تیار کر چلے، جب قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ یہی ہے انسان کی زندگی۔ ہاتھ کا لقمہ منہ تک پہنچنے کی گارنٹی نہیں، رات میں بستر پر سونے گیا، صبح میں بیدار ہونے کی گارنٹی نہیں، کشتی میں بیٹھ تو گیا لیکن باحیات دریا کے اس پار پہنچنے کی گارنٹی نہیں۔ یہی ہے زندگی اور اسی کا نام ہے زندگی، لیکن پھر بھی احساس نہیں، مٹی ڈالتے ہوئے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ کل ہمارے اوپر بھی لوگ اسی طرح مٹی ڈالیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ حالانکہ حکم یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اس میں بھی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ جب بندہ موت کو یاد کرے گا تو ضرور کچھ نہ کچھ تیاری بھی کرے گا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر حال میں موت کا سامنا کرنا ہے، ساری کی ساری مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، یہاں تک کہ زندگی اور موت بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے۔ زندگی کو تو موت آنی ہی آنی ہے، ارے موت کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹا کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی تولی جائے گی تو حضرت مریم چھپ جائیں گی، اور جب حضرت مریم کی نیکی تولی جائے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپ جائیں گے۔ باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صرف ایک ہی مقدس شخصیت ہوں گی
جس کی خدا تک رسائی ہوگی، اور وہ مقدس شخصیت ہوں گے محسن انسانیت خاتم الانبیاء محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی امتیوں کی شفاعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں ہر نبی کو اللہ نے ایک مخصوص دعا بتلائی ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خصوصی مطالبہ کا حق دیا ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، لیکن ہر نبی نے دنیا میں وہ مطالبہ کیا، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ بھی وہ مطالبہ اللہ سے کریے، تو قربان جائیے پیارے آقا پر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میں وہ دعا میدان محشر میں اللہ سے اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، تب حکم خداوندی سے موت کی شکل میں ایک جانور کو لایا جائے گا اور اس پر چھری چلا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اور اے جہنمیوں، دیکھ لو اب کسی کو موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو بھی موت آ گئی، موت کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ دنیا میں جسے ان ساری باتوں کا علم ہوگا وہ غافل رہ سکتا ہے، مگر جسے احساس ہوگا اس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، اور وہ نہ کبھی بھر پیٹ کھانا کھائے گا اور نہ پوری نیند سو سکے گا۔ سکندر ذوالقرنین اکثر قبرستان جاتے اور بوسیدہ ہڈیوں کو ہاتھوں میں لے کر یہی کہتے، اے ہڈیوں، کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا۔ اسے اتنا احساس تھا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد جب میری تکفین و تدفین کرنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا دیکھے کہ سکندر ذوالقرنین بند مٹھی لے کر دنیا میں آیا تھا، لیکن کھلا ہاتھ اور خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ محسوس کریں کہ بند مٹھی اور کھلے ہاتھ کے درمیان یہی ایک انسان کی زندگی ہے۔